السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے ایک نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور چونکہ حضرت سارہ بے اولاد تھیں لہذا ان سے یہ دیکھا نہ گیا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر کہیں اور تشریف لے کر جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو کہاں لے جاؤں؟ اس کے بعد قدرت الہیہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ کی وحی نازل ہوئی حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر مکے کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکے کی وادی میں پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور خود واپس تشریف لے جانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ وہاں دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تھی بلکہ ایک بیابان صحرا تھا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے کہنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند کھجوریں دی اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور پھر سے واپس لوٹنے لگے تو حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل مطمئن ہو گیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس صحرا کے اندر چھوڑ کر واپس سے روانہ ہو رہے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کا شیرخوار بچہ آپ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ دور جا کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے کہ یا رب العالمین، میں نے اپنی آل و اولاد کو تیرے حکم سے تیرے مکان کے قریب چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کو وسیع رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یہ ایسا دل دہلانے والا منظر تھا کہ اب گرم تڑپتی ہوئی زمین پر ایک شیرخوار بچہ اور ایک ماں موجود تھی، جو ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا
اور دور دور تک کسی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس صحرا میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دنوں تک اس پانی اور کھجوروں کے ساتھ گزارا کرتی رہیں، لیکن بالآخر جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا تو اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی۔ چنانچہ جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھی تو اسماعیل علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر کچھ دور جا کر بیٹھ گئیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بھوک سے تڑپتا ہوا نہ دیکھیں، لیکن چونکہ آپ ایک ماں تھیں وہاں بھی آپ کو سکون نہ آیا۔ بھاگتے ہوئے دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف آ گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا شیر خوار بچہ اس طرح بلک بلک کر رو رہا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا نامی پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہیں تو کبھی مروہ نامی پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ پھر بھاگتے بھاگتے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتی ہیں۔ جب اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھتی ہیں، ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا نامی پہاڑ کی طرف دوڑتی ہے تو کبھی مروہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگتی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اسی طرح حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا نامی اور مروہ نامی پہاڑ کے ساتھ چکر لگائے۔ آپ نامراد ہو کر دوبارہ اپنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے زار و قطار رو رہے ہیں اور پتھریلی زمین پر اپنے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ کی ذات نے دیکھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے اپنے پاؤں کو رگڑ رہے تھے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا جو بچپن میں ہی ظاہر ہو گیا۔ اس طرح جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کا چشمہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئی اور فوراً اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لے آئے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک ضرب ماری جس کے نتیجے میں پانی کا چشمہ زیادہ ہو گیا، اور اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کو سنبھالا بھی نہ گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی کے ارد گرد ایک حصار بنانا شروع کر دیا، لیکن پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے نکلا کہ زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر جا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہی الفاظ اس پانی کا نام بن گیا، اور آج اسی وجہ سے پوری دنیا اس کنویں کے پانی کو آب زمزم کہتی تھی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا، ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ مبارک تعمیر ہونا ہے، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائیں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کو اگایا گیا، جس کے ذریعے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سیر ہو کر کھایا کرتی تھی اور پانی پیا کرتی تھی۔ اسی طرح حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے دن وہاں گزارنے گئیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد قافلہ پانی کی تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اس قبیلے نے وہیں پر ڈیرا ڈال دیا، اور اس قبیلے کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس مقام پر آبادی بڑھنے لگی اور کچھ دنوں کے بعد وہاں بہت زیادہ آبادی ہو گئی اور بہت زیادہ قبیلے بن گئے، تو ایک وقت آیا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی نشاندہی کے مطابق وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے گھر کو بنایا۔ قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا،
اور اسی قبیلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اسی قبیلے کے اندر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. اور قبیلہ قریش کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی طرح اللہ نے آگ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور حضرت ابراہیم اس آزمائش پر پورا اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانے کے معجزے کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.